خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج مقدس ہفتے کا وہ خوبصورت بابرکت اور جلالی دن جس میں خدا اپنے بیٹے کی معرفت اس دنیا کے اندر اپنے الہی منصوبہ نجات کو پورا کرنے کو ہے۔ بڑے مبارک خوبصورت وہ لوگ جو آج اس وقت میں خدا کی حضور 7 صلیبی کلمات کو سننے کے لیے اس کے قدموں میں جھکے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں اور روح القدس کی قدرت، روح القدس کا مسا آج اس وقت میں اپنی زندگی کے لیے مانگ لیں، تاکہ خدا پاک روح ان 7 صلیبی کلمات کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا فضل عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری لازوال نعمتوں کے لیے، تیرے فضائل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس مقدس ہفتے کے اس خوبصورت دن میں خدا جب ہم 7 صلیبی کلمات کو سنتے ہیں، قادر مطلق خدا ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں جتنے تیرے بیٹے تیری بیٹیاں خدا مدین ہے، خدا تیری پاک حضوری میں ہیں، ہم آج اس وقت میں ایک زندگی کے لیے تیرے حضور برکت کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہوہ پاک خدا اس سارے وقت پر تیری برکت ٹھہرے، تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے، اور جتنا وقت ہے خدا ہم اس مبارک جمعے میں تیرے کلام کو سنیں، تیرے 7 صلیبی خوبصورت کلمات پر دھیان کریں خدا، تیرے پاک روح کی قدرت، تیرے پاک روح کا مسح خدا تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے، اور اے خدا ہم لائق طور پر اس بدین اور فانی دنیا کے اندر ان 7 صلیبی کلمات کی حقیقت کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ وہ خوبصورت کلمات ہے خدا جو تیرے خوبصورت لبوں سے نکلے، جو انسان کی زندگی کے لیے بخلصی کے لیے ہے، بخش خداوند کے تیرے وہ خوبصورت الفاظ آج اس وقت ہماری زندگیوں کے اندر سرایت کر جائیں، اور ہم تیری وفاداری میں، تیری قدرت میں خدا اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے اس کفارہ بخش موت کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، اور خدا کا وہ الہی منصوبہ جو اس کے بیٹے کی معرفت اس دنیا کے اندر آشکارا ہوا، اس کو اپنے بدن رجحان کے اندر لائق طور پر قبول کریں، اور تیری وفاداری، تیری قدرت، تیرے خوف میں اے خداوند تیری صلیب کو سرفراز کر سکیں، اور خداوند یہ 7 صلیبی کلمات آج میری زندگی کے لیے اور تمام تیرے بیٹے تیری بیٹیوں کے لیے اور ان تمام زندگیوں کے لیے خدا جو براہ راست اس کلام کو 7 صلیبی کلمات کو سنتے ہیں، روح القدس کے مسح میں خدا اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ آسمانی باپ، تو آج اس وقت میں سارے ماحول کو اپنے ہاتھوں میں لے، جب تک اے خدا دنیا میں تیری 7 صلیبی کلمات کو سنا جا رہا ہے، اے خدا ہم تیری برکت، تیری قدرت اور تیرے فضل کا گہرا مسا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میں درخواست کروں گا ہم تمام زندگیاں ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو جھکا کے رکھیں اور خدا کی پاک حضوری میں ان 7 صلیبی کلمات کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پلیز اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیے، خاموشی کے ساتھ خدا کے اس خوبصورت گیت کے ساتھ ہم ان 7 صلیبی کلمات کو سنیں۔ اپنے سروں کو جھکا کے رکھیے، اپنی آنکھیں بند کیجیے۔
نقش اتارے یسوع نے، بخشینے اے باپ مجھے یہ جانے نا، کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نا، پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر، بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، مرتے ہوں کو بخشے جیون کی سوغات، آج ہی تو فردوس میں ہوگا میرے ساتھ، دوسرا کلمہ کہہ کر دار پہ ڈاکو سے مکتی کے در کھولے سارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، بکھرا رشتہ دے کر خون سمیٹا ہے، دیکھ یہ تیری ماں یہ تیرا بیٹا ہے، تیسرا کلمہ کہہ کر دیکھو سولی پر، الفت کے سب قرض اتارے یسوع نے، پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، گونجی صدا اے میرے خدا اے میرے خدا، سولی پر ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، درد بھرا یہ چوتھا کلمہ کہہ کر پھر کتنے لمحے تنہا گزارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، گرتے ہوں کی ہمت اور دلاسا ہے، تیری نجات کی خاطر آج وہ پیاسا ہے، دار پہ پانچواں کلمہ کہہ کر پیاسا ہوں، کھوئے ہوں کو کیے اشارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، اس کی سولی پاک ترین مقام ہوا، میرا کفارہ دے کر کہا تمام ہوا، چھٹا کلمہ کہہ کر دیکھو سولی پر، باپ سے میل کرائے پیار
کیا نقش اتارے یسوع نے، تیرا ہوں میں دشمن کی سب گھاتوں میں، سونپتا ہوں میں روح کو تیرے ہاتھوں میں، ساتواں کلمہ کہہ کر دیکھو سولی پر میل ملاپ کے نعرے مارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ آسمانی خدا تو آج ایک دفعہ پھر اپنے قربت کا، اپنی حضوری کا احساس عطا فرما۔ اے خدا، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیری کفارہ بخش موت کو بھول نہ جائیں۔ ہم تیرے زور منت کرتے ہیں ہوئے باپ، اپنے مکاشفاتی بھیدوں کو آج اس وقت میں ہم پر آشکارا کر، ہم تیری لازوال محبت کو پہچان سکیں، تیرے فضل کو پہچان سکیں خدا جو جاننے سے باہر ہے۔ آسمانی خدا، اس سارے وقت پر، سارے ماحول پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتے ہیں۔ جتنی جانے آج تیری پاک گزیری میں، ان پر تیرے پاک روح کا مسا مانگ لیتے ہیں خدا من، اور دعا کرتے ہیں خدا ان ہماری سوچوں خیالوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنے تابع کرے خدا۔ تیرے پاک روح کا مکمل کنٹرول ہے خدا ہماری زندگیوں پر ہو، اور ہم تیرے صلیبی کلمات کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی کر، مسیح کے نام میں، آمین۔ کلام خدا کو کھولیے۔ یہ خوبصورت گیت جو بھی ہم نے 7 صلیبی کلمات کے حوالے سے سنا، میں ان ریفرنس کو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پلیز کلام خدا کو کھولیے خدا کی حضوری میں۔ یہ کلام خدا جو ہماری مدد کرتا ہے، ہم ان کو سنیں۔ بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں اس کے مختلف حوالے ہیں، لیکن میں مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے ان حوالوں کو رکھوں گا، اور میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ ان حوالہ جات کو ضرور پڑھیے۔ یہ خوبصورت صلیبی کلمات جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے نکلے، ہم ان کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کلام خدا میں یہ 7 صلیبی کلمات اس طریقے سے مرقوم ہیں۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی آیت نمبر 34 میں، دوسرا نجات کا کلمہ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی آیت نمبر 43 کے اندر، اور تیسرا خوبصورت کلمہ جس کو محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب آیت نمبر 26 اور 27 میں، اور چوتھا جو خوبصورت کلمہ ہے کفارے کا کلمہ متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر، پانچواں کلمہ جو اس کی کامل انسانی ذات کو پیش کرتا ہے، جسمانی دکھ کا کلمہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب آیت نمبر 29، چھٹا کلمہ کاملیت کا کلمہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب آیت نمبر 30 کے اندر یہ درج ہے، اور ساتواں کلمہ جو ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب آیت نمبر 46 کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ 7 صلیبی کلمات میرے عزیز بہن بھائیوں، صلیب پر خدا کی محبت کا خوبصورت مکاشفہ ہے۔
جس کو سننا، سمجھنا، جاننا ایک انسان کے لیے اور بالخصوص مسیح زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مبارک جمعے کو منایا جا رہا ہے۔ یہ آج بنی انسان کے لیے اور مسیحوں کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، اور بالخصوص 3 ایام جو انسانی زندگی کے لیے ہمیں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا ایک دن ہے جس کو بڑا دن کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہو کر اس دنیا کے اندر آ گیا۔ اس نے انسان کی صورت اختیار کی اور پھر فرشتے بھی اس کے ساتھ زمین پر اتر آئے۔ یہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا دن ہے۔ اور نمبر 2، گڈ فرائیڈے، مبارک جمعہ، جس میں نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ صحائف الانبیاء کے اندر جو کچھ خدا کے بیٹے کی موت کے حوالے سے، اس کی قربانی کے حوالے سے بیان کیا گیا، ان صحائف کی تکمیل ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دوسرا بہت بڑا دن ہے جو دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، اور مسیحوں کے لیے اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور تیسرا خوبصورت دن جو ہے وہ ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، جب اس نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پائی۔ اس نے موت کو شکست دی، اس نے ابلیس کو شکست دی، اس نے گناہ کو شکست دی، اور تیسرے دن جی اٹھ کر کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ لیکن اس کی حقیقت میری زندگی کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میری کلیسیا کے اندر کیسے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے اثرات میری زندگی کے اندر کیسے نظر آتے ہیں۔ اور آج اس وقت میں ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ مبارک جمعے کی اہمیت میری زندگی کے اندر کیسے ہے۔ اس کی حقیقت میں سٹوری کل شام سے شروع ہوتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھاتا ہے۔ جب تک اس نے اعلانیہ اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر نہ کیا کہ میں مسیح ہوں، وہ یہودیوں کے طور پر یہودیوں کے ساتھ عید فسح مناتا رہا، اور وہ برا کھاتا رہا جو عید فسح پر قربان کیا جاتا تھا۔ لیکن آخری فسح میں وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو برے کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ اس فسح کا برا وہ خود ہے۔ اور جب اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، شیرہ لیا، شکر کر کے دیا، تو اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، یہ میرا لہو ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ اب وہ خدا کا برا بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جس کی بابت یوحنا استباغی کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب وہ خود برا بن چکا ہے اور اپنے آپ کو برے کے طور پر صلیب پر قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ 7 صلیبی کلمات اس برے کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں جس کو خدا نے مقرر کیا، جس کو خدا نے بھیجا کہ وہ برے کے طور پر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرے اور اس کی لازوال قدرت اور اس کی حشمت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح 7 صلیبی کلمات کی حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس آخری فسح کے بعد وہ اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑوں پر گیا، جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا، اور اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اور پھر اس نے جب وہ دعا کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ، جس میں اس کا ایک شاگرد بھی شامل تھا، یہودا اسکریوتی، کیونکہ بہت سارے کاہن، بہت سارے ربی اس کے ساتھ تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، تو اس نے ان کو ایک نشان بتایا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہی مسیح ہوگا۔ اور اس طریقے سے اس نے
مسیح کا بوسہ لے کر اس کو پکڑوا دیا. جب اس کو پکڑوایا گیا تو ایک بہت بڑی بھیڑ، جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے کہ کاہنوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی بھیڑ اس وقت وہاں پر جمع ہو گئی. ان کے جمع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اگلے دن عید فصح تھی. نہ صرف مقامی کاہن جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے، بلکہ مختلف علاقوں کے کاہن بھی اس عید فصح کو منانے کے لیے اس وقت یروشلم میں اکٹھے تھے. اور ان تمام کاہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شخص کو پکڑیں گے، اور ان کے پکڑنے میں معاونت رہنمائی کی اس مسیح کے شاگرد نے، جو 3 سال تک مسیح کے کلام، معجزات کی قدرت کو اپنی زندگی کے سامنے دیکھتا رہا، لیکن چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اس نے اپنے استاد اعظم کو فروخت کر ڈالا، بیچ دیا. لالچ اس کی زندگی کے اندر آیا اور اس نے اپنے اس رہنما کو، اپنے استاد کو بھی بیچ ڈالنے سے دریغ نہ کیا، اور بڑی بھیڑ اس کو پکڑ کر لے گئی. جب ہم لفظ صلیب پر خدا کی محبت کا مکاشفہ اس کی بات کرتے ہیں تو لفظ صلیب کی ماہیت کیا ہے؟ یہ نشان جو آج دنیا کے اندر نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لفظ صلیب، اس کو جاننا پہلے ضروری ہے، پھر ہم ساتھ صلیبی کلمات کو سمجھ سکیں گے. لفظ صلیب اردو میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے دار سولی. اس صلیب کی حقیقت کو، لفظ صلیب کی حقیقت کو جانیے گا، پھر آپ کو صلیبی کلمات کی حقیقت اور اس کی ماہیت سمجھ آئے گی. اگر اس لفظ کو نہیں سمجھتے تو شاید ہم صلیبی کلمات کو بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم نشان بناتے ہیں، گھروں میں ڈالتے ہیں، اپنے چرچز میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کی حقیقت ہی کو نہ سمجھ سکیں، کوئی ہم سے پوچھ لے اس حقیقت کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں، اس نشان کے بارے میں، اس صلیب کے بارے میں، تو ہم کیا ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ یہ صلیب جہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب ہوا، مصلوب ہوا، مر گیا، بنی انسان کی نجات کے لیے، ایک ایسا نشان، اس کی بابت میں کیا جانتا ہوں، میں کیا جانتی ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے، بات کرے صلیب کیا ہے، تو میں اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس لیے لفظ صلیب کو جاننا ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دار سولی. اور صلیب کی سزا کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے اس کو فنیکیوں نے شروع کیا. ایک ایسی قوم جو جابر تھی، ظالم تھی، جو اپنے مخالفوں کو پکڑتی اور ان کو سزا کے طور پر سولی پر، دار پر چڑھا دیا جاتا تھا، اور یہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتا تھا. اور یہ نشان اس وقت میں منحوس اور لعنتی لوگوں کے لیے تصور کیا جاتا تھا. فنیکیوں نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اور کئی غیر قوموں نے اس سزا کو اختیار کر لیا، لیکن سب سے زیادہ اس کا استعمال رومی حکومت نے کیا، اپنے مخالفوں کو سزا دینے کے لیے، اپنے مخالفوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے وہ صلیب کا استعمال کرتے تھے. اور یہ صلیب اس وقت میں، جب سے اس کا آغاز ہوا اور جب تک یسوع مسیح مر نہیں گیا صلیب پر، یہ ایک لعنت کا نشان تھی، یہ ایک منحوسیت کا نشان تھی. لیکن جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا تو یہ لعنت برکت میں تبدیل ہو گئی، یہ سزا محبت میں تبدیل ہو گئی، یہ موت زندگی میں تبدیل ہو گئی. کیونکہ وہ صلیب کا نشان جو دوسروں کے لیے لعنت کا باعث تھا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کر اپنے آپ کو لعنتی بناتا ہے تاکہ ہمیں گناہ کی لعنت سے چھڑا لے. اب وہ منوس کا لفظ ہمارے لیے برکت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس لفظ کی حقیقت کو سمجھنے لگیں گے، صلیب کو سمجھنے لگیں گے،
تو پھر ہم خدا کی محبت کے مکاشفے کو بھی گہرے طور پر سمجھ سکیں گے کہ لفظ صلیب کی صداقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور صلیب میری زندگی کے اندر کیسے کام کرتی ہے۔ کسی شخص نے خدا سے سوال کیا، خدا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو خدا نے اس کا جواب دیا، کیا تو نے مجھے صلیب پر دیکھا تھا جب میں تجھ سے محبت کرتے ہوئے قربان ہو رہا تھا؟ تو میرے ہاتھ ایسے تھے، یعنی کہ میں تجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں، میرے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اور میری اس محبت کی تیرے لیے کوئی انتہا نہیں۔ خدا اس قدر صلیب پر اپنی محبت کا خوبصورت اظہار کرتا ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جب یسوع مسیح ناصری کو اس زیتون کے پہاڑ سے پکڑ کر لے گئے، گتسمنی کے باغ سے پکڑ کر لے گئے، تو اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، اس میں خداوند یسوع مسیح کو ان تمام کاہنوں کی جماعت نے اپنے سامنے پیش کیا۔ نہ صرف مقامی کاہن بلکہ بہت سارے کاہن اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سوال جواب کرتے رہے۔ اور شام جو واقعہ ہوا، کاش بطور مسیحی میں اس بات کو سمجھ سکوں، بطور کلیسیا میں اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ سکوں، اور بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو انجیل کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے مخصوص کیا، مجھے مقرر کیا، میں سمجھ سکوں کہ جمعرات کی شام جب یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا، اس کے ساتھ کیا کچھ وقوع پذیر ہوا، اس کو کیسے، کس ماحول میں رکھا گیا۔ کاش روح القدس کی قائدیت میں آ جاؤں اور میں یسوع مسیح کی لازوال محبت کو سمجھ سکوں کہ اس نے مجھ سے کتنا پیار کیا، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو الگ کیا تو کس طرح اس کا تمسخر اڑایا، اس پاک ذات کا، اس کامل خدا کا جو کامل انسان ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال کر اس کے تماچے مارتے اور کہنے لگے کہ نبوت سے بتا کہ تو کون، کہ ہم کس نے تجھ کو مارا۔ اس کے منہ پر تھوکتے رہے، اس کے تماچے مارتے رہے، اس کا تمسخر اڑاتے رہے۔ یہ کون سی ذات ہے جو میرے لیے اتنا دکھ سہ رہی ہے؟ یہ جمعرات کی شام کی بات ہے جب یسوع مسیح نے فسح کھایا، گتسمنی باغ میں دعا کر، جب اس کو پکڑ لیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی تذلیل شروع کی گئی، اس کی حقارت کی گئی، نفرت کی حدوں کو چھونے والے رومی رویے مسیح کی روح کو گھائل کر رہے تھے، اس کے بدن کو گھائل کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے تھا، میرے لیے، میری محبت میں، تاکہ میں خدا کے فضل کے مکاشفے کو سمجھ سکوں، خدا کی محبت کو سمجھ سکوں، جان سکوں کہ مسیح نے صلیب کا دکھ سہنے سے پہلے کس قدر دکھ اٹھایا، اذیت میں اس نے وہ وقت گزارا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے اس کے بعد یہ کاہن اس کو پیلاطس کے حوالے کرتے ہیں، پھر ہیرودیس کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی جماعت اس کے قتل کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے لیے اس عید فصح پر ایک شخص کو چھوڑ دے اور ایک شخص کو مصلوب کر دے، اور مصلوب ہونے والا شخص خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، اور جس کو چھوڑا گیا وہ ایسا شخص جو معاشرے کے لیے ناصور تھا، برابا، جو دنیا کی علامت ہے، گناہ کی علامت ہے، تاریکی کی علامت ہے، خوف کی علامت ہے، بغاوت کی علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے۔ مسیح کو قید کیا گیا، مصلوبیت کا حکم دیا گیا، قتل کا حکم دیا گیا، اور جو مصلوب ہونے کے لائق تھا اس کو اس کے متبادل چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ صحائف انبیاء کی باتیں مسیح کی ذات کے اندر پوری ہوں، اور لوگ جان سکیں کہ سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو خدا نے وعدے کیے تھے نبیوں کی معرفت، ان کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ کامل خدا جو مجسم ہو کر اس دنیا کے اندر آیا، وہ کامل انسان جو صلیب پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے۔
خدا کی قدرت، خدا کا فضل میرے عزیزوں میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی قدرت کو کس طریقے سے جان سکتے ہیں۔ خدا کا برا صلیب پر قربان ہو رہا ہے۔ یہ نبوتوں کی تکمیل کا وقت ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کے آیت نمبر 13 اور 14 کو دیکھیے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کو بائبل مقدس اس انداز سے اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر پیلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے، غور سے سنیے گا، خدا کا برہ ہے، وہ بے عیب ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی عدالتیں اس کو بے گناہ قرار دیتی ہیں۔ یہ اس کی پاکیزگی کی حقیقت ہے کہ وہ برہ اب قربانی کے لیے تیار ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ سردار کاہنوں نے اس کا ملاحظہ کیا، پیلاطس نے اس کا ملاحظہ کیا، ہیرودیس نے اس کا ملاحظہ کیا۔ پھر پیلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس کی تحقیق کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، بس میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر، سردار کاہن، ربی، عام لوگ، وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ یہ کیسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مگر پیلاطس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا چلا کر کہنے لگے، اس کو مصلوب کر، مصلوب کر۔ یہ ربیوں کی عدالت کا فیصلہ، یہ پیلاطس کی عدالت کا فیصلہ، یہ ہیرودیس کی عدالت کا فیصلہ، لیکن سب سے بڑھ کر آسمان پر جو عدالت تھی اس کا فیصلہ تھا کہ اس کا بیٹا مصلوب کیا جائے، اس کا برہ ذبح کیا جائے۔ اور جب ایک سپریم عدالت حکم کر رہی ہے کہ وہ مصلوب ہوگا، نبیوں کی معرفت، صحائف کی معرفت یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مصلوب ہوگا، یہ خدا کا برہ، بے عیب برہ، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اب وقت آ چکا تھا کہ صلیب پر خدا کے برے کو قربان کیا جائے۔ اور یہ گہری حقیقت تھی، کیونکہ انسان کے گناہ اس حد تک بڑھ چکے تھے، معافی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ صحائف الانبیاء کے اندر گناہ کی پہچان تو ہے لیکن گناہ کا علاج نہیں ہے، نبیوں کی تعلیمات کے اندر گناہ کی پہچان ہے لیکن گناہ کا علاج نہیں ہے۔ بالآخر خدا انسان بن کر اس دنیا کے اندر آیا تھا کہ اپنے آپ کو انسان کے کفارے کے لیے دے دے۔ کوئی کامل ذات، کوئی کامل انسان ہو جو انسان کے گناہ کا کفارہ دے۔ اس کی گہری حقیقت ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے۔ جب خدا نے قوم اسرائیل کے ساتھ محبت کی، جب وہ غلامی میں تھی، اس کو مخلصی کی ضرورت تھی، جب وہ غلامی میں تھی اس کو نجات کی ضرورت تھی، خدا اپنے زور بازو سے ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا، لیکن اس مخلصی کو، اس نجات کو انہوں نے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا، خدا کی محبت کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ اور آج بھی ہماری کمیونٹی کے اندر ایسی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو خدا کے فضل کو ناچیز جانتی ہے، خدا کی محبت کی قدر نہیں کرتی۔ بالخصوص آج کے دن میں جس میں خدا نے دنیا کے ساتھ محبت کی، اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر رہے ہیں، ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی آج کے دن بھی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھتی ہے۔ چرچز کے اندر، میں آج کی بات نہیں کر رہا،
گزرے ایام کی میں بات کر رہا ہوں، گزرے سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے چرچز کے اندر تعداد کیوں کم ہوتی ہے؟ بالکل اس پاک عشاء کے وقت جو اس کا آخری فصل تھا، جس کو ہم سالوں سال مناتے ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے گھنٹے کے لیے کہ اس پاک عشاء کی ضیافت میں شامل ہو جائیں. اور گزرے رات جو ہم نے پاک عشاء کی عبادت کی، اس میں وہ شیرہ اور روٹی تو استعمال نہیں کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کی بابت ہم نے سنا کہ وہ کلام کو سننے کے لیے بھی نہیں بیٹھے، اپنے کاموں میں مصروف رہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے اداروں کے اندر موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو آج گڈ فرائیڈے کی حقیقت کا، مبارک جمعہ کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. کھوکھلے اور نامی مسیح اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، آج کا یہ خوبصورت دن ان کے لیے، 7 صلیبی کلمات ان کے لیے، میرے لیے، تاکہ ہم خدا کی محبت کو، صلیبی کلمات کے اس مکاشفات کو سمجھ سکیں. دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر خدا کے ان 7 صلیبی کلمات کو سننے کے لیے ہم چرچز میں نہیں ہیں، خدا کی بارگاہوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم لائیو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں. لیکن بہت سارے آج بھی ہمارے ایسے بہن بھائی موجود ہیں جو آج بھی کلام خدا کو سن نہیں رہے. لیکن میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جب خدا کی محبت بنی اسرائیل پر ظاہر ہوئی، بیابان کے اندر وہ نافرمانی کرنے لگے، خدا کی محبت کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا. اس کے باوجود وہ خدا پر، خدا کے خادموں پر کڑکڑانے لگے، شور کرنے لگے. تو صلیبی کلمات کا جو عکس ہمیں نظر آتا ہے، جو مسیح کی صلیب کا عکس ہمیں نظر آتا ہے، وہ گنتی کی کتاب کے اندر ہے. کس طریقے سے جب انہوں نے نافرمانی کی حدوں کو چھو لیا، خدا کے خادموں کی نافرمانی، بڑبڑاہٹ کا اظہار، خدا کے فضائل، خدا کی نعمتوں کی بے قدری، اس زندہ یہوہ خدا کی بے قدری، تو خدا نے ان کو سبق سکھانے کے لیے جلانے والے سانپ بھیجے. جلانے سے مراد ایسے سانپ جب وہ انسان کو ڈستے تھے تو زہر کے باعث ان کے بدن کے اندر آگ جیسی جلن محسوس ہوتی تھی، اور ان جلانے والے سانپوں کی بدولت بہت سے لوگ ہلاک بھی ہو گئے. گنتی کی کتاب اس کے 21واں باب کو آپ دیکھیے، آپ کو صلیب کی حقیقت گہرے طور پر نظر آئے گی. گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 کو آپ سنیے گا ذرا. یہ مسیح کی صلیب کا عکس ہے کہ کس طریقے سے وہ ون انسان کو اپنی صلیبی موت کی بدولت بچاتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اور آیت نمبر 4 سے، پھر انہوں نے ہور سے روانہ ہو کر بحر قلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں. اور جب یہ سفر جاری ہو رہا تھا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ خدا پر شور کرنے لگے. آیت نمبر 5، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے ہو؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. تب خداوند نے، آیت نمبر 6 میں، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس نے، غور سے اسے نے کہا، ایسا ہوا کہ جس نے سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا. خدا کی محبت کو انہوں نے نظر انداز کیا. آسمانی من جو ان کو ملتا تھا، آسمانی برکات جو ان کو ملتی تھی،
وہ اس کی بے قدری کرنے لگے، اور ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس نکمی خوراک سے کراہیت ہے۔ وہ روٹی جو خدا آسمان سے ان کو دیتا تھا، اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ کراہیت کرنے لگے۔ اور پھر خدا نے کیا کیا؟ اس میں ایک ایسی وبا بھیجی، جلانے والے سانپ آ گئے اور وہ اسرائیلیوں کو ڈسنے لگے۔ تب وہ جا کر کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے دعا کر کہ ہم اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں۔ تب خدا نے ایک طریقہ کار مقدس موسیٰ کو بتایا، اور وہ یہ تھا کہ ایک پیتل کا سانپ لے اور اس کو ایک اونچی بلی پر لٹکا دیں، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ یعنی کہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا، یعنی کہ سانپ ڈس رہے ہیں اور ڈسنے والے اس کو پیتل کے سانپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو اس کو دیکھتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ اب اس کی نبوتی تکمیل ہمیں یوحنا انجیل اس کے 3 باب کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر نظر آتی ہے۔ کس طریقے سے وہ عکس جو ہمیں گنتی کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے، اس کی حقیقت بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 14 کے اندر مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 3 باب آیت نمبر 14 سے اب یسوع مسیح کے الفاظ سنیے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے۔ اب یہ یسوع مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر خدا نے جو کامل انسان ہے بیٹے کی صورت اختیار کی، اور اس نے بتایا کہ ضرور ہے جس طرح بیابان کے اندر موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اور جو سانپ کے ڈسے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے رہے وہ زندگی پاتے رہے اور اس زہر سے وہ بچتے رہے۔ اور ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اور جو گناہ کا ڈسا ہوا انسان ہے وہ جب یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھے گا، اس پر ایمان رکھے گا کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری میرے لیے مصلوب کیا گیا، میرے گناہ اس پر اٹھا لیے گئے، میرے گناہ اس پر لاد دیے گئے، تو ایمان کی بدولت اس کے گناہ اس کی زندگی سے جاتے رہیں گے، اور خدا کا فضل صلیب کی معرفت، خدا کی محبت صلیب کی معرفت اس کی زندگی کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کلام خدا کے مطابق انسان صلیبی کلمات کی حقیقت کو سمجھے۔ انسان کے پاس کوئی امید نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کی موت سے بچا سکتا، جو کہ بائبل مقدس کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن اس ہمیشہ کی موت کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کیا۔ یہ 7 صلیبی کلمات جو خدا کی لازوال محبت کو بیان کرتے ہیں، موفی، یہ کامل موفی ہے، کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور مسیح یسوع نے 7 کامل کلمات صلیب پر ادا کر کے اپنی کاملیت کو دنیا پر ظاہر کر دیا کہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ربی، یہ بڑے بڑے کاہن، یہ رومی لوگ، یہ ناواقف تھے خدا کے الہی منصوبہ نجات سے، خدا نے ان کو معاف کیا۔ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا نے کامل نجات انسان کو عطا کی۔ وہ ڈاکو جو صلیب پر تھا، خدا نے کامل طور پر اس کو کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا نے کامل رشتوں کو نبھایا۔ یہ کامل رشتہ جسمانی طور پر محبت کا کلمہ، یہ دیکھ تیری ماں ہے، اور خدا نے اس محبت کو کاملیت کے ساتھ پیش کیا۔ چوتھا کلمہ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ انسان کے لیے کامل کفارہ ہے، یہ کامل برہ صلیب پر کامل طور پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ اور 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں، یہ اس کے کامل انسان ہونے کی گہری دلیل ہے۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے وہ پیاس محسوس کرتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو دنیا پر آشکارا کیا، میں پیاسا ہوں۔ 6واں کلمہ تمام ہوا، کاملیت کا کلمہ، اس کی خدمت، اس کی محبت جو بنی انسان کے لیے کرتا تھا،
آج وہ صلیب پر تمام ہوئی اور اس نے چھٹا کلمہ کہہ کر تمام ہوا، اور ساتواں کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کی ذات کامل ہے، اس کی خدمت کامل ہے، اس کا کفارہ کامل ہے، اس کے ساتھ صلیبی کلمات کامل ہیں۔ اور اگر میں آج اپنی ذات کے اندر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرے پاس نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آج بھی مجھے کامل معافی عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کامل نجات سے معمور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ صلیبی کلمات مجھے کامل طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا درجہ دیتے ہیں، میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ سات صلیبی کلمات اس کی الہی ذات کی کاملیت کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، ان سات صلیبی کلمات کی حقیقت کو سمجھیں، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ فقط اس کی کفارہ بخش موت پر ایمان رکھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاکر کے نام میں اس کے ساتھ دفن ہونے کے لیے بپتسمہ لیں۔ اور پھر ہم چلتے کیسے ہیں؟ چلتے کیسے ہیں؟ توبہ کر لینا، بپتسمہ لے لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ چلنا۔ یہ سات صلیبی کلمات ہر روز میری زندگی کا رخ تبدیل کریں، یہ سات صلیبی کلمات میری زندگی کے اندر، میری روح کے اندر سرایت کر جائیں، میرا باطن تبدیل ہو جائے، میرا ظاہر تبدیل ہو جائے، اور میں اپنے خدا کے لیے اس دنیا کے اندر جلال کا باعث بنوں، اور میری زندگی کے ہر پہلو سے یہ سات صلیبی کلمات نظر آئیں جو یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر دکھ سہتے ہوئے کہے۔ یہ سات صلیبی کلمات صلیب پر خدا کی لازوال محبت کا خوبصورت مکاشفہ ہے۔ وہ محبت، وہ فضل جو مجھ پر انڈیلتا ہے، وہ آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ فقط اپنے آپ کو اس کی بارگاہوں میں چھپائے رکھیں، دعا کریں تاکہ ہم اس کی وفاداری میں، اس کی قدرت میں اور اس کے خوف میں چلیں۔ گناہوں کی اور کوئی قربانی میرے عزیزوں کوئی رہ نہیں گئی۔ یہ کامل قربانی، یہ کامل کفارہ، یہ کامل معافی جو خدا نے صلیب پر ادا کی، یہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آج اس وقت میں تیری قدرت، تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیری لازوال محبت کو مانگتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا، ہمیں صلیب کی حقیقت کی پہچان عطا فرما۔ یہ خوبصورت صلیبی نشان ہے خدا، یہ خوبصورت سات صلیبی کلمات ہے خدا، میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیں، اور میں اپنے آپ کو تیرے تابع کر دوں۔ تیرے صلیب کی قدرت ہے خدا، میرے لیے زندگی کا پیغام بن جائے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ سات صلیبی کلمات یہوہ پاک خدا آج میری زندگی کے اندر اور میرے تمام سننے والوں کی زندگی کے اندر سرایت کر جائے، اور ہم تیری وفاداری میں تیرے فضل کو پہچان سکیں، ہم تیری محبت میں خدا تیری قربانی کو پہچان سکیں۔ بخش خداوند کی صلیب میری زندگی کے اندر تیری برکت، تیرے جلال کا باعث بنے۔ آج روئے زمین پر خداوند جہاں جہاں اس مبارک جمعے کے حوالے سے عبادات ہو رہی ہیں، ہم ان تمام زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، خادمین پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان تمام علاقوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں قادر مطلق خدا ان سات صلیبی کلمات کی بدولت اس ملک کے اندر اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ وہ صلیبی لہو جو خداوند تو نے بنو انسان کے لیے بہا دیا، اس لہو کی قدرت سے یہ وبا خداوند ہمارے ملک سے، اس دنیا سے جاتی رہے، اور تیرے لوگ تجھ میں محفوظ کیے جائیں۔ اور دعا کرتے ہیں خداوند آج اس وقت میں اپنے بیٹے کے لہو کی بدولت ہمارے لیے اپنی بارگاہوں کو کھول دیں، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں۔ اے باپ، ہم تیرے سر منت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ترس فرما خداوند، تو نے ہمارے لیے اپنا بیٹا صلیب پر قربان کیا، ہم تجھ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں خدا پاک رو، ہم پر رحم فرما، ہم پر ترس کھا،
تاکہ ہم تیری وفاداری، تیری قدرت، تیرے خوف میں مر جائیں. بلکہ پاکستان کے لیے، اس کی سالمت کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تیری برکت ہمارے حکمرانوں پر، ہماری انتظامیہ پر ٹھہرے، اور دعا کرتے ہیں خداوند تیری قدرت، تیرے فضل کا ہاتھ آج اس وقت میں تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے. کلیسیوں پر، خدا مدین پر تیری برکت ہو، تمام سننے والوں پر تیری برکت ہو، میرے خاندان پر، میری زندگی پر تیری برکت ہو. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آمین. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور اس قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہمارے ساتھ پوری زمین پر کل مقدسین کے ساتھ، ہم تمام زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں